السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. حضرات گرامی قدر، آج ماہ ذو الحجہ کا یہ اجلاس عام حقیقت وسیلہ کے موضوع پر گفتگو کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اور اسے ایک علمی مجلس کی شکل دی گئی ہے، کیونکہ سوال و جواب کے انداز میں بات زیادہ بہتر انداز میں آ جاتی ہے اور سمجھنے میں بھی زیادہ سہولت ہوتی ہے. یہ موضوع کافی طویل ہے اور اس میں کچھ حقائق ہیں، کچھ شبہات ہیں، تو کوشش یہ کی گئی ہے کہ حقائق کو سادہ انداز میں دلائل کے ساتھ پیش کر دیا جائے، اور اگر مستقبل میں موقع رہا تو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ شبہات کا کسی وقت میں جائزہ بھی لے لیا جائے گا. تو آج ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ وسیلہ کیا چیز ہے، وسیلہ کا معنی و مفہوم کیا ہے، اور اس کے بعد وسیلہ کی کتنی قسمیں ہیں، وسیلہ کی کتنی ضرورت ہے، اور وسیلہ میں جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، قرآن پاک سے اس کے دلائل کیا ہیں اور احادیث مبارکہ سے اس کے دلائل کیا ہیں. ان سب پر انشاءاللہ حسب ضرورت اختصار کے ساتھ یا تفصیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی. سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے وسیلہ کا معنی و مفہوم رکھیں گے. وسیلہ کا معنی لغوی اعتبار سے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہوتا ہے کسی کے قریب پہنچنے کا ذریعہ، واسطہ. اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے. جو کسی کا مطلوب ہو، مقصود ہو، کچھ چیز حاصل کرنا چاہتا ہے آدمی، وہ کیسے حاصل ہوگا، جس چیز کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اسے وسیلہ کہا جاتا ہے. چنانچہ اردو زبان میں بھی اسی معنی میں وسیلہ استعمال ہوتا ہے. اردو کے مشہور لغت نگار، لغت لکھنے والے نور اللغات، وہ اپنی لغت کی کتاب کے شروع ہی میں لکھتے ہیں، لکھی تاریخ امیر اس لغت کی مجموعے کی میں نے جو صفحہ ہے وہ ایک سچا وسیلہ ہے شفاعت کا. ہر صفحے کو انہوں نے ایک وسیلہ قرار دیا ہے شفاعت کا، کہ یہ صفحہ میرے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا، واسطہ بنے گا، وسیلہ بنے گا. تو میرے بھائیوں، وسیلہ اور ذریعہ یہ کائناتی بھی ہوتے ہیں اور شرعی بھی ہوتے ہیں، یعنی دنیا کے بھی وسائل ہوتے ہیں. جیسے ایک انسان کو پیاس لگی، پیاس بجھانے کا کیا وسیلہ ہے؟ پانی پینا پیاس بجھانے کا وسیلہ ہے. کھانا کھانا بھوک مٹانے کا وسیلہ ہے. یہ کائناتی وسیلے ہو گئے. ایسے ہی کچھ شرعی وسیلے ہیں. جنت میں داخل ہونے کا وسیلہ، زبان اور دل سے کلمہ شہادت کا اقرار، یہ جنت میں داخل ہونے کا وسیلہ ہے. تو اس طرح سے کچھ وسیلے کائناتی ہیں، کچھ وسیلے شرعی ہیں. تو شرعی وسیلے ہوں چاہے کائناتی وسیلے ہوں، ہر وسیلے کے بارے میں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت کا اس میں حکم کیا ہے. ہر وہ چیز جس سے پیاس بجھ جائے، اس سے پیاس نہیں بجھائی جائے گی جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ہمارے لیے شریعت میں جائز بھی ہے. اور ایسے ہی ہر وہ چیز جس کے بارے میں ہم اپنے طور سے سوچ لیں کہ یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے یا جہنم سے بچانے کا سبب ہے، ہمارے اپنے تجربے سے، اپنے خواب سے، اپنی سوچ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو وسیلہ نہ قرار دیا گیا ہو. بہرحال یہ وسیلہ کا معنی تھا. اب ہم آگے سنتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ وسیلہ کے متعلق قرآن مجید میں کیا پیغام آیا ہے
اور قرآن مجید میں وسیلہ کا لفظ آیا ہے اور کس معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کو فضیلت الشیخ عطاء الرحمن سعیدی حفظہ اللہ سے سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حاضرین کرام اسلامی بھائیوں، وسیلے کا لغوی اور شرعی معنی ہم نے اور آپ نے سنا، جس کو عام طور پر ہم ذریعہ یا واسطہ کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالی نے 2 جگہ لفظ وسیلہ نازل فرمایا ہے، یعنی پورے قرآن میں 2 جگہ لفظ وسیلہ آیا ہے۔ ایک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کے اندر اور ایک سورہ اسراء کی آیت نمبر 57 کے اندر۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کے اندر جس آیت کریمہ میں وسیلہ کا ذکر آیا ہے، وہ آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت کریمہ کا سادہ ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مومنوں اور مسلمانوں، اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور اس کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ سورہ مائدہ کی اس آیت کریمہ میں لفظ وسیلہ آیا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تک وسیلہ تلاش کرو، وسیلے کی جستجو کرو۔ اب آئیے اس وسیلہ کا مفہوم کیا ہے، مفسرین کرام نے کیا بتایا۔ جو قرآن کی تفسیر لکھنے والے قابل اعتماد مفسرین ہیں، انہوں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کے اندر لفظ وسیلہ جو موجود ہے اس کا کیا مفہوم بتایا ہے۔ ترجمان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری رحمہ اللہ اور مجاہد رحمہ اللہ نے سورہ مائدہ کی اس آیت کریمہ میں موجود لفظ وسیلہ کا معنی بتلایا ہے، مفہوم بتلایا ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعہ اور اللہ تعالی کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ کر اللہ کی قربت تلاش کرنا، اللہ کا نزدیکی بننا، اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ یعنی سورہ مائدہ کی آیت کریمہ میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو حکم دیا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، اس وسیلے کا مفہوم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں اور مجاہد رحمہ اللہ اور دوسرے مفسرین نے کیا بتایا ہے، اللہ تک وسیلہ تلاش کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی فرما برداری کر کے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچا کر کے اللہ تک وسیلہ تلاش کرو۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس تفسیر میں بیان فرمایا ہے، اَيْتَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيهِ۔ اللہ تک وسیلہ تلاش کرو، یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کر کے اس کی قربت حاصل کرو، اس کا قرب تلاش کرو۔ حافظ کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ سارے مفسرین نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں موجود لفظ وسیلہ کا مفہوم اور معنی بتلایا ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے، اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رک کر کے اللہ تک وسیلہ تلاش کرو۔ وہ وسیلہ مفسرین کی نگاہ میں وسیلہ کا مفہوم ہوا اللہ کی تابعداری، اللہ کی فرمانبرداری اور حرام چیزوں سے بچنا۔ یہ ایک ذریعہ ہے اللہ کی قربت حاصل کرنے کا۔ رہا مسئلہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 57 کے اندر جس کے اندر لفظ وسیلہ کا ذکر ہے، تو یہاں مفسرین کرام کی کیا رائے ہیں، آئیے ہم سنیں فضیلت الشیخ عبدالہادی مدنی حفظہ اللہ سے۔ الحمدللہ، آپ نے سنی کہ قرآن مجید میں لفظ وسیلہ 2 جگہ استعمال ہوا ہے۔ پہلی آیت کا معنی اور مفہوم آپ نے سنا، دوسری آیت جو سورہ اسراء میں آیت نمبر 57 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولئک الذین یدعون
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ لوگ خود اپنے رب سے قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں. وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ لوگ خود اپنے رب سے قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ کون رب سے کتنا زیادہ قریب ہو جائے، اور وہ لوگ اپنے رب کی رحمتوں کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے ہی. یہاں پر میرے بھائیوں اس کا اگر شان نزول معلوم ہو جائے تو مفہوم سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا. چنانچہ صحیحین میں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کا شان نزول آیا ہے کہ کفار میں سے کچھ لوگ، عرب کافروں میں سے کچھ لوگ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، انہیں پکارا کرتے تھے، ان سے دعائیں مانگا کرتے تھے، ان سے سوال کیا کرتے تھے، ان کے سامنے اپنی حاجت رکھا کرتے تھے، اور ان جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت دے دی، وہ مسلمان ہو گئے. اب یہ لوگ جنوں کو پکارتے رہے، اپنے کفر پہ باقی ہیں، اور جنوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کر رہے ہیں، اور وہ لوگ اپنی ایمان کے ذریعے سے، اپنے ایمان کے ذریعے سے اور اپنی اطاعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت تلاش کر رہے ہیں اور اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اپنے رب کے قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کر رہے ہیں. یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور وہ وسیلہ ایمان اور اطاعت کا وسیلہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے رب سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت کا وسیلہ اخلاص کے ساتھ جس کے ذریعے سے وہ اپنے رب سے قریب ہونا چاہتے ہیں. چنانچہ آپ مفسرین میں دیکھیں تو بہت سارے مفسرین نے معنی لکھا، شیخ نے بیان کیا، اور میں ایک مزید مفسر کا نام لیتا ہوں، علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے لکھا ہے وسیلہ کا معنی لکھتے ہوئے القربۃ بالطاعۃ والعبادہ، یعنی وہ لوگ اپنے رب سے قربت تلاش کر رہے ہیں، رب کی اطاعت کر کے، رب کی عبادت کر کے. تو وسیلہ یہ ہے کہ اللہ کی نزدیکی اور اللہ کی قربت تلاش کی جائے، اللہ کی ایمان، اللہ پر ایمان اور اللہ کی اطاعت اور عبادت کے ذریعے سے. آگے ہم دیکھیں گے کہ حدیث میں وسیلہ کہاں آیا ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے. شیخ سے قرآن کے اندر وسیلہ 2 جگہ آیا ہے، لفظ وسیلہ، اور حدیث شریف کے اندر بھی لفظ وسیلہ کا ذکر آیا ہے. اور قرآن کے اندر وسیلہ کا جو معنی ہے عام طور پر وہاں بھی وہی معنی ہے معنی کے اعتبار سے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اذان کے بعد کی دعا ہے، جو آپ سب میں اکثر لوگوں کو یاد ہوگی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فإن من صلى علی صلاة صلی اللہ علیہ بها 10 ثم صلوا الله بي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. یہ اذان کے بعد کی ایک دعا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور اس دعا کے اندر لفظ وسیلہ کا معنی آیا ہے. اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس حدیث کے اندر جو لفظ وسیلہ آیا ہے اس کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں. کیونکہ وہ حضرات جو وسیلہ کو بہانہ بنا کر کے بہت سارے شرکی امور میں، شرکیات میں ہم کو اور آپ کو ڈال دیتے ہیں یا بیوقوف بنا دیتے ہیں کہ بھائی حدیث میں وسیلے کے ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے لیے وسیلہ مانگو، تو اس وسیلے کا مفہوم کیا ہے. اور اس حدیث کے اندر جو لفظ وسیلہ موجود ہے خود اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا میرے بھائیوں کہ جس وسیلہ کے ماننے کا میں نے حکم دیا اپنے لیے اس وسیلے کا مفہوم کیا ہے. اس حدیث کا سادہ سا ترجمہ ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جب تم مؤذن کی آواز سنو، یعنی جب وہ اذان دے رہا ہو تو انہیں الفاظ کو تم بھی دہراؤ جو مؤذن کہتا ہے، اذان کا جواب دو، پھر میرے اوپر درود بھیجو، اذان کا جواب دینے کے بعد میرے اوپر کیا کرو؟ درود بھیجو، کیونکہ جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرو۔ اس چیز کی دعا کرو، مقام وسیلہ کی دعا کرو۔ پھر اللہ کے رسول ہی فرما رہے ہیں وسیلہ ایک بلند مقام ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ ایک بلند مقام ہے جو اللہ کے صرف ایک ہی بندے کے لیے مناسب ہے۔ وسیلہ کا معنی ہے، حدیث میں موجود وسیلہ کا معنی اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں کہ جس کے بارے میں تم کو حکم دے رہا ہوں کہ تم لوگ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو، وہ وسیلہ ہے کیا؟ وسیلہ ایک بلند مقام ہے جو اللہ کے نیک بندوں میں سے صرف میرے لیے مناسب ہے۔ کس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی۔ ذرا سنیے گا، جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی، کیا مطلب؟ یعنی جس نے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مقام وسیلہ مانگا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی۔ اس حدیث کے اندر جو لفظ وسیلہ موجود ہے اس سے مراد مقام محمود ہے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ خاص، جو کس کو یہ رتبہ بلند کس کو ملے گا؟ اذان کے بعد والی دعا میں جو وسیلہ کا ذکر ہے اس کا مطلب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ مانگو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی یا رسول ان کو وسیلہ قرار دیا۔ نبی کے لیے وسیلہ مانگو، کس سے؟ اور وسیلے کا مفہوم کیا ہے؟ مقام محمود، وہ بلند رتبہ مقام جس کے اہل اور مستحق پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حدیث شریف کے اندر جو صحیح مسلم کی روایت ہے، اس حدیث کے اندر جو لفظ وسیلہ موجود ہے اس کا مفہوم ہے مقام محمود، وہ بلند رتبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ بات وسیلہ کا مفہوم اور قرآن مفسرین کی اخبار کی روشنی میں جو ہم نے سمجھا وہ یہ ہے کہ کلمہ بہت ہی وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان ایک وسیلہ ہے، ساری عبادتیں ایک وسیلہ ہے، سارے اچھے کام وسیلہ ہے، شرک، کفر، نفاق، بدعت اور محرمات کا سے اجتناب یہ ایک وسیلہ ہے۔ شرک سے بچنا، نفاق سے بچنا، کفر سے بچنا یہ ایک وسیلہ ہے، سارے بڑے بڑے گناہوں سے بچنا یہ ایک وسیلہ ہے۔ غرضے کی ہر وہ عمل جس کے کرنے سے انسان اللہ، جس کو کر کے انسان اللہ کی قربت چاہتا ہے، اللہ کا نزدیکی بننا چاہتا ہے، اور وہ عمل قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے تو وہ عمل کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ تو حدیث کے اندر جو لفظ وسیلہ موجود ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کی ذات کا وسیلہ لو، بلکہ اس کا مطلب ہے نبی کے لیے مقام محمود کی فرمائش لو اللہ تعالیٰ سے۔ اب وسیلے کے تعلق سے مزید باتیں ہم یہ سنیں اور یہ سمجھیں کہ کیا وسیلہ ضروری ہے، وسیلے کی ضرورت ہے کہ نہیں، اس کا جواب دیں گے فضیلت الشیخ عبدالہادی مدنی۔ الحمدللہ، انسان کمزور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کمزوری پر پیدا کیا ہے، خلق الانسان ضعیفا، اور ہر انسان کو اپنی کمزوری، اپنی بے بسی، اپنی لاچاری، اپنی ضرورت معلوم ہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں اور ہمیں دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں، جسے آپ نے اللہ سے روایت کی ہے، جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو تم سب بھوکے ہو، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ تم سب ننگے ہو، مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں ایک لباس پہناؤں گا۔ تم سب گمراہی میں ہو، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں صحیح راستے پر دوں گا۔
تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ بندہ دعا کا محتاج ہے، دعا اس کی ضرورت ہے، اور پکارنا اور اپنی کمزوری میں اس قوی ذات کو پکارنا، اپنی لاچاری میں، اپنی نادانی میں علم والی ذات کو پکارنا، اور اپنی بے بسی میں قدرت والی ذات کو پکارنا، یہ بندے کی مجبوری ہے اور یہ بندے کی ضرورت ہے۔ اور دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے وسیلہ، کہ وسیلہ کے ذریعے سے بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا قبول کرے، تو وسیلہ تلاش کرتا ہے جس کے ذریعے سے قبولیت کی امید بڑھ جائے۔ تو دعا کے کچھ آداب ہیں، بہت سارے آداب ہیں، جس میں سے ایک ادب وسیلہ بھی ہے۔ اس لحاظ سے وسیلہ کے علم کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور دعا کرنے کے لیے دعا کے آداب میں سے ایک ادب وسیلہ ہے، اس لیے وسیلہ کا علم بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ میرے بھائیوں، چاہے شرعی وسیلہ ہو اور چاہے کونی وسیلہ ہو، کوئی بھی وسیلہ ہو، تو اس وسیلے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ وسیلہ ہمارے لیے جائز ہوگا یا ناجائز۔ جیسے مثال کے طور پر مال کمانے کے بہت سارے وسائل ہیں۔ مال کمانے کا وسیلہ ہے تجارت کرنا، مال کمانے کا وسیلہ ہے سود کھانا، مال کمانے کا وسیلہ ہے رشوت لینا، مال کمانے کا وسیلہ ہے حرام چیزیں بیچنا، مال کمانے کا وسیلہ ہے جوا اور سٹا۔ تو کیا ہر وسیلہ جائز ہے؟ کچھ وسیلے جائز ہیں اور کچھ وسیلے ناجائز ہیں۔ جیسے کائنات کے معاملے میں ہے، ویسے شریعت کے معاملے میں بھی ہے۔ تو یہاں ہم یہ جانیں کہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب وسیلہ ہے اور اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب اس میں کون سا وسیلہ جائز ہے اور کون سا وسیلہ ناجائز ہے، اس وسیلہ کی کتنی قسمیں ہیں، یہ آپ شیخ محترم کرام اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ عام طور پر بہت سارے عبادتوں کی کیفیت بدل دی گئی، ان کی حیثیت بدل دی گئی، اور ان کے مفہوم اور مطلب سمجھنے میں لوگوں نے غلطیاں کی، عبادتوں میں طرح طرح کی عبادتیں اپنی طرف سے گھٹا بڑھا لیا، آپ لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ ایسے ہی وسیلے کی قسموں میں بھی لوگوں نے خوب کھیل کھیلا ہے اور اپنی طرف سے من گھڑت وسیلے اور معاملے کیا کیا اس کے اندر لوگوں نے خامہ فرسائی کی ہے۔ لیکن ہم کو اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وسیلے کی دو قسمیں ہیں۔ وسیلے کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ ایک شرعی ثابت وسیلہ جس کو کہا جا سکتا ہے جائز وسیلہ، اور ایک غیر ثابت اور غیر شرعی وسیلہ جس کو ناجائز کہا جاتا ہے۔ تو وسیلے کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلی قسم کیا ہے؟ جائز وسیلہ، اور دوسری قسم کیا ہے؟ ناجائز۔ یہی دو قسمیں ہیں۔ اب کس وسیلے کی جاننے کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے، جائز کی کہ ناجائز کی؟ جائز وسیلہ جان گے، جب ہم جائز وسیلہ جان گے، اس کے علاوہ جو بھی پرچار کرے، جس بھی وسیلے کا پرچار کرے، وہ کیا ہے؟ میڈین جھوٹ ہے۔ تو جائز وسیلہ کیا کیا ہیں؟ آئیے ہم سنیں فضیلت الشیخ عبدالہادی مدنی حفظ اللہ سے۔ جائز وسیلوں کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے علماء کرام نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا جائز وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا وسیلہ ہے، اور دوسرا جائز وسیلہ اپنے ایمان اور نیک عمل کا وسیلہ ہے، اور تیسرا جائز وسیلہ کسی نیک اور صالح شخص کی دعا کا وسیلہ ہے جو کہ حاضر اور موجود ہو، زندہ ہو، حاضر ہو، موجود ہو، اس کی دعا کا وسیلہ۔ یہ 3 وسیلے جائز ہیں۔ اب ایک ایک وسیلے آپ تفصیل سے سنیے۔ پہلا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا وسیلہ، اس کی تفصیل آپ سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس طرح سے اس کی ترغیب دی ہے اور اس کا کیا ثبوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہی ناموں کے وسیلے سے پکارو، انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے ناموں کے ذریعے سے پکارنے کی دعوت دی ہے، اور اسی طرح سے آپ جب ہم اور آپ
انبیاء کرام کی دعاؤں کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں بے شمار دعائیں ذکر کی گئی ہیں، انبیاء کرام کی دعائیں، صالحین کی دعائیں ذکر کی گئی ہیں. ان دعاؤں کو ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے ناموں کا اور صفات کا وسیلہ لیا ہے بہت ساری جگہوں پر. چنانچہ ہم صرف 2 دعاؤں پر اکتفا کرتے ہیں. ایک تو سلیمان علیہ السلام کی دعا. سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت سے نوازا تھا جیسی بادشاہت اب کسی کو ملنے والی نہیں ہے، نہ ان سے پہلے کسی کو ایسی بادشاہت ملی تھی. آپ کی ہواؤں پر بھی حکومت تھی، پرندوں پر بھی حکومت تھی، اور سمندر کی مچھلیوں پر بھی حکومت تھی. تو یہ حکومت اب کسی کو حاصل ہونے والی نہیں ہے. انہوں نے ایسی دعا کی تھی اور اللہ نے اسے قبول فرمایا تھا. انہوں نے یہ سب پانے کے بعد اللہ سے دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں. اے میرے رب. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رب، پالن ہار، ضرورتوں کا ذمہ دار. تو انہوں نے اللہ کے اس نام کا وسیلہ لیا، رب اوزعنی، اے میرے رب، اے میرے پالن ہار، اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے میں اس کا شکر ادا کروں، اور جو تو نے میرے والدین پہ انعام کیا ہے ان کا بھی شکر ادا کروں، اور میں ایسے صالح اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے. اور اے اللہ اپنی رحمت کے وسیلے سے تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور رحمت یہ اللہ کی صفات میں سے ہے، اللہ کی صفت ہے رحمت. تو اللہ کی رحمت کا واسطہ انہوں نے لیا، وسیلہ لیا، اور ایسے ہی انہوں نے اللہ کے نام کا وسیلہ لیا. آپ دیکھیں قرآن پاک کی اکثر دعائیں ربنا 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 سے شروع ہوتی ہیں، اور رب یہ وسیلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا. اسی طرح سے دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جو کہ انبیاء کے باپ ہیں، ابو الانبیاء اور امام الموحدین ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 38 سے 41 تک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دعا کی کہ اے اللہ ہم جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ دکھاتے ہیں اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور اے اللہ پر نہ زمین میں کوئی چیز چھپی ڈھکی ہے اور نہ آسمان کی کوئی چیز اللہ سے ڈھکی چھپی ہے. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق دیا. میرا رب دعاؤں کا بڑا سننے والا ہے. اے اللہ مجھے تو صلاۃ کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی نمازوں کا پابند بنا دے. اے اللہ تو ہماری دعا کو سن لے. اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، اور ایمان والوں کو معاف کر دے جس دن کی حساب ہونے لگے. اس میں آپ دیکھیں کہ دعا میں کون سا انداز ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا ہے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا، صفات کمال کو، اللہ کی خوبیوں کو بیان کیا کہ اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، ڈھکا چھپا کچھ بھی تجھ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. تو یہ اللہ کی تعریف کی، اللہ کی صفات کا بیان کیا جس کا وسیلہ لیا، اور پھر حمد کیا، اللہ کی تعریف کی، اور کہا کہ اے اللہ تو نے مجھ پہ یہ انعام کیا ہے. تو اللہ کی تعریف کی اور اللہ کے انعامات کا اعتراف کیا کہ اللہ تو نے مجھ پہ یہ انعام کیا ہے. اور پھر کہا کہ اے اللہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے اور تو نے میری دعائیں پہلے بھی سنی ہیں، کیونکہ بڑھاپے میں اولاد ہوئی اور یہ اولاد وہ پہلے سے مانگتے رہے تھے. تو کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، تو دعاؤں کا سننے والا ہے اور تو نے میری دعا سنی بھی ہے، تو نے مجھے اولاد دی بھی ہے. اے اللہ میں تجھ سے ایک اور دعا مانگتا ہوں، یہ کہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، ایمان والوں کو بخش دینا جبکہ حساب ہونے لگے. تو اس میں بہت سارے آداب ہیں، جس میں سے وسیلہ کا بھی ادب ہے کہ اللہ کی تعریف کرنے کا وسیلہ، اور اپنے انعامات کے، احسانات کے اعتراف کا وسیلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعاؤں کی قبولیت کو اللہ کے سامنے بیان کرنا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو دعا کی قبولیت کی امید کو بڑھاتی ہیں.
تو یہ بہترین وسیلہ ہے جو قرآن مجید میں جس کی طرف اشارہ آیا ہے، جس کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے ناموں کا اور اللہ کی صفات کا وسیلہ لیا جائے۔ میرے بھائی اب آئیے احادیث کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ناموں اور صفات کی وسیلہ کو بیان کیا ہے۔ کہ آپ لوگوں نے ابھی سنا کہ وسیلہ کی پہلی قسم جو جائز وسیلہ ہے اس کی 3 صورتیں ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے تینوں صورتیں؟ بتائیے۔ اللہ کے ناموں، یاد کر لیجئے میرے بھائی، یہ پروگرام اسی لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر بڑی دھوکہ دھڑی ہے۔ جو جائز وسیلہ ہے اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1 اللہ کے ناموں اور خوبیوں کا وسیلہ، نمبر 2 اپنے نیک عملوں کا وسیلہ، نمبر 3 ایک آدمی بولے ہاں نیک بزرگ کی دعا نہیں، نیک ہو زندہ، سنیے گا، نیک ہو زندہ ہو اور آپ کے سامنے موجود ہو یا آپ کی بات موبائل وغیرہ کے ذریعے سن رہا ہو۔ نیک ہے مر گیا، نیک ہے زندہ ہے لیکن موجود نہیں ہے۔ آپ یہاں آسا اسلامک سینٹر کے حال میں بیٹھ کے شیخ عمر عبدالہادی کی تقریر سن رہے ہیں اور وہ آندھرا میں ہے یا کیرلا میں ہے، مدراس میں ہے۔ نیک ہو نہیں بھائی، زندہ ہو اور موجود ہو، یہی 3 جائز وسیلے ہیں۔ اللہ کے اسماء اور صفات کے وسیلے کے بارے میں قرآنی ایک آیت کی تشریح آپ حضرات کے سامنے کی گئی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بہترین ذکر چھیڑا گیا۔ احادیث کے اندر بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی، جب حدیث دیکھیں گے تو بہت ساری مثالیں دیں گے۔ ایک بات اور یاد دلا دوں کہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ قرآن اور حدیث ہی کو لوگ بیان کرتے وسیلہ، اولیاء کے کلام کو نہیں ذکر کرتے، فلاں مولوی کا کلام کو نہیں ذکر کرتے فلاں۔ ہمارے دین کا صحیح طریقہ حاصل کرنے کا جو اساسی اور بنیادی اسٹیشن اور مصدر ہے وہ کون سا ہے؟ 2۔ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اور کوئی بھی انسان جب قرآن اور حدیث کو اچھی طرح سمجھ لے گا اور اپنے عمل کو قرآن اور حدیث کے مطابق ڈھال لے گا، انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی سربلندی اسے ملے گی اور مرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز جنت الفردوس اسے ملے گی۔ اور دین کے حاصل کرنے کا ذریعہ 2 ہی ہے، قرآن اور حدیث۔ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب اور سب سے بہترین ہدایت اور رہنمائی کس کی رہنمائی ہے؟ اسی لیے ہم لوگ ہمیشہ قرآن سے یہ دلیل دیں گے اور قرآنی آیت کو جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا ہے، مفسرین اعظام نے جو مفہوم بیان کیا وہ مفہوم بیان کریں گے۔ اور دلیل کس سے دیں گے ہم؟ حدیث رسول۔ اور کون سی حدیثیں؟ جو صحیح حدیثیں ہیں، جو چھٹائی حدیثیں ہیں، جس کے اندر کوئی دھوکہ دھڑی نہیں، کوئی من غلط باتیں نہیں، کوئی ضعیف نہیں۔ یہ بنیادی چیز ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ حدیث کے اندر بہت ساری مثالیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا سکھائی ہے کہ اپنے رب کے ناموں کا وسیلہ لو، اپنے رب کی خوبیوں اور صفتوں کا وسیلہ لو۔ چنانچہ دیکھیے، بسا اوقات انسان کے ساتھ کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں، چاہے بیماری کی وجہ سے یا کسی دنیاوی پریشانی کی وجہ سے، کہ وہ موت مانگنے لگتا ہے۔ ہوتے کہ نہیں؟ اللہ مجھے موت دے دے، اتنا پریشان ہے، اللہ مجھے موت دے دے۔ حالانکہ اس طرح موت نہیں مانگنا چاہیے۔ اگر انسان کو موت مانگنا وہ اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی کی ہے کہ موت کس طرح مانگے؟ ایک چیز تو یہ، دوسری چیز اس موت مانگنے کے لیے جو دعا کر رہا ہے کس چیز کا وسیلہ اور واسطہ لے رہا ہے، دوسری چیز جو موضوع سے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی موت مانگنا چاہتا ہے، پریشان ہے، موت کو ترجیح دے رہا ہے، تو یہ دعا پڑھے۔ کیا؟ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الحق احینی ما علمت الحیات خیرا لی توفنی اذا علمت الوفات خیرا لی۔ یہ سنیں نسائی کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی موت مانگنا چاہے تو یہ دعا کرے، اللہم، اے میرے اللہ، بعلمک الغیب وقدرتک علی الحق، تیرے علم غیب اور حق پر قدرت کے واسطے سے۔ تیرے علم غیب کس کے پاس ہے؟
یہ ایک اللہ کی صفت ہے کہ نہیں ہے؟ اور حق پر تیری قدرت کے واسطے سے کس کا واسطہ لیا گیا اس کے اندر؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کسی مخلوق زندہ ہے مردہ مخلوق کا؟ کس کا واسطہ اس دعا کے اندر لیا گیا ہے؟ اللہ کے نام کا، اللہم، اللہ کی خوبیوں کا، اللہ کی قدرت کا۔ تو اے تیرے علم غیب اور حق پر قدرت کے واسطے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جب تک تیرے علم میں میری زندگی بہتر ہے، ہم نہیں جانتے ہماری زندگی کب تک، جب تک تیرے علم میں میری زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب تک اگر تیرے علم میں میری موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ یہ موت کے لیے دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ دوسری بات جو موضوع سے متعلق ہے، اس دعا کے اندر جو نبی برحق سارے لوگوں کے امام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، کیا دعا سکھائی ہے؟ کس چیز کا وسیلہ؟ اللہ کے نام اور اللہ کی صفت اور اللہ کی خوبی کا۔ اسی طرح ایک دوسری مثال سنیے، کبھی کبھی انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ٹینشن میں ہو جاتا ہے، غموں کے پہاڑ اس کے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے، اس حزن و ملال کو ختم کرنے کے لیے کیا دعا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، وہ عربی میں عبارت نہیں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ما اصابا احدا قط ہم ولا حزن، جب بھی کسی کو کوئی غم اور ٹینشن اور فکر لاحق ہو تو یہ کہے، کیا کہے؟ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، اور تیری باندی کا میں لڑکا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، مادن فی حکمک، میرے اندر تیرا ہر فیصلہ کر گزرنے والا ہے، جو چاہے جیسا چاہے میرے بارے میں تو فیصلہ فرما دے، عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل و انصاف سے بھرپور ہوگا، اسألک، ذرا دیکھیے گا، غور کیجیے گا تاکہ وسیلے کے بارے میں دوبارہ دھوکے میں نہ جائیں، اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، بکل اسم ہوا لک، تیرے ہر نام سے۔ کس چیز کا وسیلہ لیا گیا؟ اس نے یہ دعا سکھائی ہے صادق المصدوق نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولیوں کے سردار نے، میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے ہر اس نام سے جو تیرا نام ہے، چاہے میں جانتا ہوں چاہے نہیں جانتا ہوں۔ ایک چیز تو اللہ کے نام، سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنا نام رکھا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، اور تیرے ہر اس نام سے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں جو تو نے کسی بھی مخلوق کو اپنا نام سکھایا ہے، او انزلتہ فی کتاب، یا تو نے قرآن مجید میں اپنا نام اتارا ہے یا کسی کو بتلایا ہے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اللہ تعالی تو قرآن کو میرے دل کا ڈھارس کا ذریعہ بنا دے۔ پوری دعا ہے، اس دعا کے اندر جو غم کو دور کرنے کی دعا ہے، فکر کو ختم کرنے کی دعا ہے، اس دعا جو نبی برحق نے سکھایا ہے، اس دعا کے اندر کس چیز کا وسیلہ لیا گیا میرے بھائیوں؟ اللہ کے ناموں کا وسیلہ۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ حدیث سے بھی یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفت کا صرف وسیلہ لینا جائز ہے۔ اسی طریقے سے استخارہ کی دعا آپ لوگوں کو معلوم ہوگی، نہ معلوم ہو تو یاد کر لیجئے، استخارہ کے دعا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے علم غیب اور اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ لیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ میرے بھائیو سنیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک بار میں خدمت نبی میں حاضر تھا اور کچھ ہی دور ایک شخص کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور ایک آدمی دور کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا، جو رکوع سجدہ اور تشہد سے فارغ ہوا تو دعا کرنے لگا، اور دعا کیا اپنی دعا میں وہ آدمی کر رہا تھا، رکوع سجدے کے بعد فارغ ہوا تو وہ دعا کرنے لگا۔ وہ دعا میں کیا کہہ رہا تھا؟ وہ صحابی کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ وہ صحابی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کر رہے ہیں، اور دعا میں کیا چیز مانگ رہے ہیں اور کس ذات اقدس کا وسیلہ لے رہے ہیں، یہ موضوع سے متعلق جو چیزیں سمجھنے کے۔ اس دعا کا وسیلہ ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو سننے کے بعد کہا کہ اس نے جو مانگا سب مل جائے گا اس کو۔ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اس ذات کی قسم، اللہ کے رسول نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے جو مانگا ہے سب اس کو مل جائے گا۔ دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ
میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیرے ہی لیے ہر طرح کے حمد ہے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تو احسان کرنے والا ہے، تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اے بزرگی والا ذل جلال والاکرام، اے بزرگی والا، اے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور زندہ رکھنے والا، حی یا قیوم، میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے نجات مانگتا ہوں۔ پوری دعا کا ترجمہ کسی بھی عالم سے جا کر کے پوچھ لیجئے، پوری دعا کے اندر اللہ تعالی کے ناموں اور صفتوں کا وسیلہ، یا حی یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام، یہ کیا ہے؟ اللہ کے صفاتی نام ہے، اللہ کی خوبیوں میں سے ہے۔ تو اس دعا سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کا وسیلہ لے کر کے دعا کرنا یا اللہ سے کچھ مانگنا جائز۔ اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن ہم وقت کی تنگی کی وجہ سے ساری باتیں نہیں بتا سکتے۔ اس تعلق سے خلاصہ نکلا کہ قرآن و حدیث کے اندر وسیلہ جو مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے اندر بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیجئے، اللہ کی خوبیوں کا وسیلہ لیجئے، اور اس کے علاوہ کسی مخلوق سے کسی طرح کا وسیلہ ثابت قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ وسیلہ کی دوسری صورت نیک عملوں کا وسیلہ، نیک عملوں کا وسیلہ۔ اب آئیے نیک عملوں کا وسیلہ قرآن کی روشنی میں ہم شیخ سے سنیں۔ الحمدللہ، ابھی آپ سن رہے تھے کہ اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کا وسیلہ یہ دعا کی قبولیت کا بہترین وسیلہ ہے۔ اسی سے متعلق ایک سوال، اگر ہم اللہ سے دعا کریں اور کہیں کہ اے اللہ، تیرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وسیلہ تو ہماری دعا قبول کر لے، تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ ہاں صحیح ہے۔ کچھ لوگوں کو اس کا مطلب موضوع نہیں سمجھ میں آیا، جو کہتا ہے صحیح ہے اس کی بات صحیح ہے۔ اے اللہ، تیرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وسیلہ، تو یہ محبت یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور صرف محبت ہی نہیں بلکہ جو محبت کا اعلیٰ درجہ ہو سکتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ تو توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے، پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، بہت سارے لوگوں سے محبت کرتا ہے، لیکن محبت میں جو اعلیٰ درجہ ہے خلت کا، خلیل بنایا، ایک دم قریبی دوست بنایا، تو یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے خلیل تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل تھے، تو اللہ کا حبیب ہونا اور خلیل ہونا، اس کا واسطہ لے کر کے ہم دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اے اللہ، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی محبت کے واسطے سے ہماری دعائیں قبول فرما، ایسا کہنا بالکل درست ہے۔ اور یہ ہمارے موضوع سے بھی متعلق ہے جو آگے آ رہا ہے کہ اعمال صالحہ کا وسیلہ، ہم اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنائیں، یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی، اور ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا عمل ہے۔ اللہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اللہ کی صفت ہے، اور ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہمارا عمل ہے۔ تو دو دلیلوں کی بنیاد پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واسطہ لیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیک اعمال کو وسیلہ بنانے کے لیے قرآن مجید میں کیا دلائل آئے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، چند دلیلوں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور بقیہ جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے ان پر ایمان لانا اور آپ کے حکموں پہ چلنا، یہ جنت میں لے جانے کا راستہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا راستہ ہے، اور یہ اس لیے بہترین وسیلہ ہے، اور یہ واجب وسیلہ ہے، فرض وسیلہ ہے، یعنی ہر مسلمان بلکہ ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور ان کے حکموں پر عمل کرے، اور اس کے ذریعے سے وہ جنت میں جائے گا، اس کے لیے وسیلہ ہے۔ تو یہ فرض وسیلہ ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 میں، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ایمان والے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ہیں، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ ہم ایمان لائے ہیں، یہ احسان جتلانے کے لیے نہیں بلکہ یہ وسیلے کے لیے، اے اللہ تو نے حکم دیا، تیرے فرض پہ ہم نے عمل کیا،
ہم ایمان لائے ہیں تجھ پہ مولا، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا جب ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، تو ان کی دعا ذکر کی قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 53 ہے، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے اللہ، تو نے جو کچھ اتارا ہے ہم اس پہ ایمان لائے ہیں، اور ہم نے تیرے رسول کی پیروی کی ہے۔ تو دیکھیے دو چیزیں ذکر کی، ایمان اور اطاعت، رسول کی پیروی عمل صالح کے ذریعے سے، ان کے حکموں پہ عمل کرنے۔ تو ایمان اور عمل دونوں کو ذکر کیا، وسیلہ بنایا اور کہا کہ اے اللہ تو ہمیں گواہوں میں سے لکھ لے، گواہوں میں سے لکھ لے۔ تو یہ قرآن مجید میں ذکر آیا ہے نیک اعمال کا وسیلہ، اور یہ جائز اور ثابت وسیلوں میں سے ہے۔ اب آئیے احادیث میں دیکھتے ہیں کہ اس کا وسیلہ کہاں کہاں کیسے ہے۔ حدیث نبویہ کے اندر بھی نیک اعمال کو وسیلہ بنانے کا ذکر کئی جگہ پر آیا ہے۔ صحیح روایتوں کے اندر کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے نبیوں نے اور نیک بندوں نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لیا ہے، اور اس کے ذریعے سے ان کی دعا قبول ہوئی ہے، ان کی پریشانی ہٹی اور ٹلی ہے۔ آئیے ایک مثال سنیں۔ کون نہیں جانتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، سارہ علیہ السلام کو؟ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی علیہ السلام کے ساتھ جب ارض مقدسہ پاک سرزمین کی طرف ہجرت کر کے نکلے تو راستے میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ جانتے پورا واقعہ ہے نا، ظالم بادشاہ تھا، اور جو بھی عورت اسے پسند آ جاتی تھی اس کو بلا کر کے اس کے ساتھ غلط معاملہ کیا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام بھی جا رہے تھے۔ بادشاہ نے ابراہیم کو، ظالم بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا یہ کون ہے عورت جو تمہارے ساتھ ہے، کون ہے؟ میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کرتے ہوئے کہا یہ میری بہن ہے۔ کیا ہے؟ حالانکہ وہ کیا تھی؟ ہر مسلمان عورت آپ کی بہن ہے دین کے حساب سے۔ یہ جھوٹ نہیں بولے، یہ توریہ کیا، یعنی چکما جس کو کہتے ہیں، چکما دینے کے لیے۔ لیکن وہ ظالم بادشاہ ہوس پرست، اس نے سارہ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ بڑا کٹھن موقع ہے سارہ علیہ السلام کے لیے، ہے بات کی نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے مخلوقات میں سے آپ کی عزت کا رکھوالا اگر کوئی ہے تو ابراہیم علیہ السلام، لاچار بے بس، اور سب سے بڑی ذات اللہ رب العالمین۔ سارہ علیہ السلام جب ظالم بادشاہ کے پاس پہنچی اور اس ظالم بادشاہ نے آپ کی عصمت و عفت کے پردے کو چاک کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سارہ علیہ السلام باوضو ہو کر نماز پڑھنے لگی، وضو کر کے نماز پڑھنے لگی، اور نماز کے بعد اپنا دونوں ہاتھ اٹھایا اور کیا کہا اور کس چیز کا وسیلہ اور واسطہ لیا؟ کہا اللہم ان کنت تعلم انی آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر۔ کافر کے دربار میں ہے، ظالم بادشاہ کے دربار میں سارہ علیہ السلام نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کر رہی ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں اور تیرے رسول پر بھی ایمان لائی ہوں۔ جیسا کہ شیخ نے بتلایا، ایمان کا ذکر کر کے احساس جتلانا نہیں، بلکہ عملوں میں سب سے نیک عمل کون سا عمل ہے؟ ایمان۔ ایمان، اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا سب سے بڑا نیک عمل ہے کہ نہیں میرے بھائیو ساتھیو؟ اپنے سب سے بڑے نیک عمل کو وسیلہ دے رہے ہیں رب ذوالجلال کے دربار میں۔ اللہ تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر بھی ایمان لائی ہوں اور تیرے رسول پر بھی ایمان لائی ہوں، اور تیسری چیز کا ذکر کیا، اور میں نے اپنے شوہر کے علاوہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی میں نے اپنی شرمگاہ کو صرف اپنی شوہر کے لیے کھولا ہے، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے۔ تو اے اللہ تم مجھے اس ظالم بادشاہ سے نجات دے دے۔ یہ دعا کرنا ہی تھا سارہ علیہ السلام کا،
کہ بادشاہ پر ایک طرح سے فالج کا اٹیک ہوا، تشنج کا شکار ہو گیا اور مرغی آنے لگی، اس کا حربہ سارا علیہ الصلوۃ والسلام پر نہ چل سکا۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کٹھن موقع پر جہاں عزت و آبرو لٹ جانے کا خطرہ ہے سارا علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہاں پر سارا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا، اور کس چیز کا وسیلہ لیا؟ اپنے نیک عمل کا وسیلہ۔ اللہ پر ایمان سب سے بڑا نیک عمل ہے، رسول پر ایمان سب سے بڑا نیک عمل ہے، اپنی عزت و آبرو و شرمگاہ کی حفاظت سب سے بڑا نیک عمل ہے۔ تو سارا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نیک اعمال کا وسیلہ لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال کا وسیلہ لینا جائز ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ آپ جانتے ہیں، وہ حدیث بڑی لمبی حدیث ہے، غار والوں کا واقعہ۔ میں اختصار کے ساتھ بیان کروں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ 3 آدمی سفر پہ تھے، اتفاق سے طوفانی ہوا چلی اور ایک کھوہ تھا، غار یا کہہ لیجیے زمین میں سوراخ، وہاں جا کے تینوں نے طوفانی ہوا سے بچاؤ کے لیے پناہ لے لیا۔ اچانک ایک چٹان، پتھر کی بڑی سی چٹان اڑی ہوا کے ساتھ اور اس کھوہ یعنی غار گوفے کے منہ کو بند کر دیا۔ اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، تینوں بہت زیادہ پریشان۔ تینوں نے آپس میں میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ بھائی اس مصیبت سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ سمجھ میں آ رہا ہے، وہ کیا کہ ہم تینوں نے اپنی زندگی میں جو اللہ کی رضا کے لیے سب سے بڑا نیک عمل کیا، اسی کو واسطہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ کس چیز کا واسطہ بنا کر کے؟ خواجہ قطب الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، ابو بکر کا، عمر کا، عثمان علی کا، اولاد علی کا، اولاد فاطمہ کا، کس کا؟ یا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی مبارک اور صحیح حدیث ہے۔ تینوں کہتے ہیں ہم اپنے نیک عمل، جو سب سے زیادہ نیک عمل ہم نے اپنی زندگی میں اپنے معلومات کی حد تک کیا ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اس کو ہم واسطہ اور وسیلہ بنا کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، شاید اس پریشانی سے نجات پا جائے۔ چنانچہ ایک آدمی نے دعا کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے میں بکریاں چرانے والا تھا، میرے پاس 2 ایک بوڑھے باپ اور ایک بوڑھی ماں تھی اور میرے بچے تھے۔ ایک دن چراتے چراتے بکریاں دور نکل گیا، لکڑی نہیں مل رہی تھی، واپس آیا تو دیکھا میری بوڑھی امی جان اور میرے بوڑھے ابو جان سو چکے ہیں۔ میں نے بکری کے تھن سے دودھ نکالا اور لے کے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا، وہ سو چکے تھے۔ میری عادت تھی کہ میں لا کر کے پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا، تب بچوں کو پلاتا تھا۔ ماں باپ کو نیند سے ہوشیار کرنا بھی، جگانا بھی میں نے مناسب نہ سمجھا کہ تکلیف نہ پہنچائے۔ میرے بچے، دوسری روایتوں سے پتا چلا میرے بچے رو رہے تھے بلک بلا کر کے بھوک کی وجہ سے، اور میں دودھ کا کٹورا یا پیالہ لیا، پوری رات کھڑا رہا ماں باپ کے سرہانے۔ جب وہ بیدار ہوئے صبح تو پہلے ان کو پلایا، پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ ماں باپ کی خدمت کرنا نیک عمل ہے کہ نہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اپنی اطاعت و فرما برداری کے بعد ماں باپ کے اطاعت و فرما برداری کا، حسن سلوک کا۔ اے اللہ، اگر میں نے صرف تیری رضا جوئی کے لیے یہ نیک عمل کیا ہے تو اسی کے طفیل میں، اسی کے صدقے میں، اسی کے واسطے سے مجھے اس پریشانی سے نجات دے۔ یہاں انہوں نے کس چیز کا واسطہ بنایا میرے بھائیوں؟ پریشانی سے نکلنے کا۔ کس کا؟ نیک عمل کا، نیک عمل کا واسطہ۔ اسی طرح دوسرے نے کہا، تو تھوڑا سا چٹان تھوڑی ہٹی لیکن اتنی نہ ہٹی کہ تینوں نکل سکے۔ دوسرے نے کہا کہ اے اللہ، میں اپنی ایک چچے زاد بہن کا عاشق تھا، بڑی اس سے مجھے محبت تھی، اور میں بہت سارے چھکے پنجے لگائے کہ اس پر میں اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کر سکوں، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ اتفاق سے قحط سالی ہوئی، سوکھا آیا، بہت پریشان ہو گئی، اور ایک دن میرے پاس آئے قرض کے لیے۔ میں نے اس کو 120 دینار قرض پہ دیا، لیکن یہ شرط لگا کر کے دیا کہ مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کی تم اجازت ہوگی تب میں قرض دوں گا۔ وہ مجبور و بے بس تھی، اس نے وعدہ کر لیا اور میں نے 120 دینار اس کو دے دیا۔ جب موقع آیا بدکاری کر کے اپنے منہ کو سیاہ اور کالا کرنے کا، اور میں بالکل تیار ہو گیا، وہاں کوئی نہیں تھا سوائے وہ لڑکی تھی اور اللہ رب العالمین تھا۔ اس بچی نے نصیحت کی کہ اس مہر کو نہ توڑ، بنا شرعی ذریعے کے تیرے لیے یہ جائز نہیں، یعنی زناکاری تیرے لیے حلال نہیں۔ میں فوراً
अब इस बड़े गुनाह जनाकारी से, जैसे बड़े गुनाह से मैं फौरन बाज आ गया, फौरन रुक गया तेरे डर से, और जो 120 दीनार दिया था वो भी मैंने माफ कर दिया। जनाकारी से बच जाना नेक अमल है कि नहीं? गुनाहों से बचना नेक अमल है कि नहीं है? और फिर सदका तो खैरात करना नेक अमल है कि नहीं है? ऐ अल्लाह, अगर मैं तेरे डर से इस बदकारी से बचा हूं तो इसी के जरिए, इसी के तुफैल में, इसी के सदक़े में मुझे इस मुसीबत से निजात दे दे। दुआ कबूल हुई, चट्टान हटी, लेकिन कुछ ना हटी कि तीनों। तीसरे ने कहा, ऐ अल्लाह, मेरे पास कुछ नौकर लोग थे, एक आदमी अपनी मजदूरी छोड़ करके चला गया, मैंने उसकी मजदूरी हड़प नहीं कर ली। मेरे भाइयों, यह हदीस बहुत सारी नसीहतों और इबादतों से भरी हुई है, बहुत सारी गौर इस हदीस के अंदर मौजूद से जो मुतालिक मैं जिक्र कर रहा हूं। वो मजदूरी जब छोड़ करके चला गया तो मैंने उसको हड़प नहीं कर लिया, खा नहीं, उसकी मजदूरी को मैंने तिजारत में लगा दिया, बकरियां खरीद ली, ऊंट खरीद ली, घोड़े खरीद ली। वो एक दिन आया मेरे पास अपनी मजदूरी मांगने के लिए कि भाई मैंने जो मजदूरी तुम्हारे पास छोड़ दी थी, छोड़ के मैं चला गया था, वो मजदूरी मेरे दे दो। मैंने कहा, देख ये बकरियों का रेवल और गल्ला, ये ऊंटों का पूरी तादाद, ये तेरा है, ले जा। कहता, सेठ जी मुझसे मजाक मत करो, मैं तो 10 शेर की मजदूरी छोड़ के गया था, आप आयो मजदूरी मजबूरी में मांगने आयो, मेरा हक है, मुझसे मजाक कर रहे हो? कहा, वल्लाह मजाक नहीं कर रहा हूं, तेरे मजदूरी को मैंने काम में लगा दिया था, उसी तेरी मजदूरी के जरिए से ये बकरियां और ये ऊंट और ये सारे सामान है, तू ले जा। वो पूरा लेकर के चला गया। कहते हैं, ऐ अल्लाह, अगर मैंने तेरी रजा के लिए, ये नेक अमल है कि नहीं मेरे भाइयों? अमानत के साथ मजदूरी को, उसकी मजदूरी की हिफाजत करना और फिर ऐसे कामों में लगा देना जो उस गरीब के लिए फायदेमंद हो, नेक अमल है कि नहीं? बोलो। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रजा के लिए किया है तो इसी के बदौलत ये चट्टान हटा दे। चुनाचे चट्टान हटी और तीनों सही सालिम निकले मेरे भाइयों। इस हदीस गार के अंदर इस बात का बैन और वाज़ेह सबूत है कि आदमी अपने नेक अमलों को वसीला और वास्ता बना सकता है, और इसके अलावा बहुत सारी मिसालें हैं। तो नेक आमाल को भी आदमी अपनी दुआ की कबूलियत के लिए, परेशानियों से हटने के लिए वसीला और वास्ता बना सकता है। वसीले की तीसरी जायज सूरत है नेक जिंदा स्वाले बंदे की दुआ का वसीला, और इसके बारे में हम समाअत फरमाएं शेख अब्दुल हादी मदनी हफिज़ुल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, आपने सुना कि नेक अमल ये इंसान के लिए बेहतरीन वसीला है, तो इसलिए इतना जानना जरूरी है कि कौन सा अमल नेक है। कौन सा अमल नेक है? जिसमें दो चीजें हों, एक वो अमल खालिस अल्लाह के लिए किया गया हो, और दूसरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक हो, आपकी शरीयत के मुताबिक हो, आपकी सुन्नत के मुताबिक हो। अगर ये दोनों चीजों में से कोई भी एक चीज कम है तो वो नेक अमल नहीं होगा। तो आप उसी अमल का वसीला, एक आदमी कहे कि अल्लाह, मैं तेरे फलां वली की दरगाह पर 7 चक्कर लगाया हूं, उसके वसीले से तू मेरी दुआ सुन ले, तो ये दुआ सुनी जाएगी कि रद्द की जाएगी? रद्द की जाएगी, इसलिए कि एक ऐसी चीज को नेक समझ रहा है जो नेकी है ही नहीं बल्कि उल्टा गुनाह है। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि नेक अमल कौन है। हर वो अमल नेक है, वही अमल नेक है जिसमें जो अल्लाह के लिए खालिस किया गया हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक किया गया हो। अपने पसंद से, अपनी मर्जी से, अपनी चाहत से कुछ भी कर लो नेकी समझ के, वो नेकी नहीं है जब तक कि ये दोनों चीजें उसमें ना पाई जाएं। इसलिए कोई भी कदम उठाते हुए हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये अमल हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं या नहीं, और दूसरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है या नहीं। अगर अल्लाह के लिए नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा? शिर्क वाला अमल हो जाएगा या दिखावा वाला अमल हो जाएगा, जो छोटा शिर्क है। और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं हुआ तो वो खिलाफे सुन्नत हो जाएगा, बिदअत हो जाएगा, और वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं हो। मेरे भाइयों, तीसरा बेहतरीन वसीला नेक और सालेह बंदे की दुआ का वसीला, उसके सामने जाकर के हाजिर हो, मौजूद हो, उसके सामने जाकर उससे कहना मेरे लिए दुआ करो। जिंदा मौजूद की दुआ का वसीला, और कुरान मजीद में इसके भी दलाइल हैं और अहादीस मुबारका में भी दलाइल हैं। आइए कुरान पाक के दलाइल हम देखते हैं। सूरह यूसुफ में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों का और उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा जिक्र किया है। और आप जानते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि उनको सूरज और चांद और 11 सितारे सजदा कर रहे हैं,
اور یہ خواب اپنے والد صاحب کو بتایا تو والد صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارا درجہ بلند کرنے والا ہے، کسی اور کو خواب نہ بتانا اپنے بھائیوں کو کہ وہ تم سے حسد کرنے لگیں گے. اور اس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے اور وہ ان کے صاحبزادوں میں سب سے زیادہ چہیتے تھے. تو باقی لوگوں نے ان کے خلاف سازش کی اور لے جا کر کے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا اور اس کے بعد ایک جھوٹا بہانہ بنا کے لائے، ان کا کپڑا پھاڑ کر کے اور اس پر ایک بکری ذبح کر کے خون لگا کے لائے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. بہرحال یعقوب علیہ السلام کو ان کی باتوں پر اطمینان نہیں ہوا اور وہ ان کی محبت میں روتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے. پھر ایک دن ایسا آیا، پورا قصہ طویل ہے ظاہر بات ہے، ایک دن ایسا آیا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کا حاکم بنا دیا اور سخت زبردست قحط پڑا اور یوسف علیہ السلام لوگوں میں مال تقسیم کر رہے تھے، جو ہے غلہ تقسیم کر رہے تھے. ان کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے. یوسف علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا، وہ لوگ نہیں پہچان سکے لیکن یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا. یوسف علیہ السلام نے یاد دلانے کے لیے کہا کہ تم لوگوں نے، تمہارے ایک اور کوئی بھائی تھے کہ اتنے ہی بھائی ہو؟ کہا ہاں ایک اور بھائی تھا. کہا کہ تم یوسف کو جانتے ہو، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو ان کو لگا کہ یہی تو نہیں یوسف ہیں. کہا کہ آپ ہی یوسف ہیں. بہرحال وہ قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. تو جب ان کا پردہ کھل گیا اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو خبر بھیجوائی کہ میں زندہ ہوں اور اپنا کرتا بھیجوایا، تو اس وقت بھائیوں کو شرمندگی ہوئی اور بھائیوں نے کیا کیا؟ خود اللہ سے معافی مانگا یا اپنے والد صاحب سے کہا. ان کے والد نبی بھی تھے یعقوب علیہ السلام. ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس گناہ کو معاف کر دے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا یا ابانا استغفر لنا، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. اے ہمارے باپ، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی دعا کیجئے، یقیناً ہم گنہگار تھے، ہمیں اپنی خطا تسلیم ہے، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، آپ اللہ سے ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجئے. تو یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، اور نبی ظاہر بات ہے ولی سے بھی بڑا درجہ نبی کا ہے، اور ان سے دعا کی درخواست کی اور انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا کی، مغفرت کی دعا کی. اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے والد صاحب نے کیا جواب دیا؟ قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کروں گا، وہ بڑا مہربان اور بڑا معاف کرنے والا ہے. اور ایسے ہی سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے تعلق سے بہت سی گفتگو کرتے ہوئے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ ان کو اپنے فیصلے لینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہیے، اور اگر غلطی ہو جائے، فیصلے لینے کبھی ادھر ادھر چلے جائیں اور اس کے بعد ان کو خیال آئے تو پھر ان کو پلٹ کر کے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کرنا چاہیے. تو اس موقع پر اگر اللہ کے نبی ان کے لیے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ معاف کر دے گا. اللہ کے نبی دعا کریں گے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. یہ آیت تو بہت لوگ پڑھتے ہیں لیکن صحیح معنی اور صحیح مطلب جو ہے وہ وہی ہوگا جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، اپنے صحابہ کو سمجھایا اور آپ کے صحابہ نے سمجھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر جب ان لوگوں نے ظلم کر لیا تھا، اپنے نفسوں پر جب انہوں نے ظلم کر لیا تھا، کیوں وہ آپ کے پاس نہیں آئے؟ عربی زبان کی اس میں باریکی ہے میرے بھائیوں. اذ اور اذا، اذ ظلموا، جب انہوں نے ظلم کر لیا، یہ پچھلے زمانے کی بات ہے، یہ مستقبل کے لیے نہیں ہے. مستقبل کے لیے اذا آتا ہے عربی میں، اذا ظلموا، جب وہ ظلم کریں آئندہ کے لیے. تو یہ آئندہ کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے کی بات ہے. جب انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا تو وہ کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی نے اگر ان لوگوں نے خود اللہ سے بخشش کی دعا کی ہوتی اور ان کے لیے اللہ کے نبی نے بھی بخشش کی دعا کی ہوتی تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے غلطی کر لی، تم خود بھی اللہ سے معافی مانگو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے لیے معافی کی دعا کریں اللہ سے. یعنی گویا اللہ کے نبی کی دعا کا وسیلہ لو، دعا کا وسیلہ لو. تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کیا اور خود انہوں نے بھی اپنے لیے دعا کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے حاضر رہتے ہوئے، آپ کے موجود رہتے ہوئے آ کر کے آپ سے دعا کرانے کی بات ہے، آپ سے دعا کرانے کی بات ہے. اگر یہ بات ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
اور اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی آپ کی قبر مبارک پہ جا کر کے دعا کروانا اس آیت سے سمجھ میں آتا تو صحابہ کرام اس میں پیچھے نہیں رہتے اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی درخواستیں لے کے جاتے. لیکن کبھی کسی صحابی سے کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس قبر کے پاس یا کسی اور صحابی کی قبر کے پاس گئے ہوں اور جا کے کہا ہو کہ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے. کسی نے ایسا نہیں کیا. اس لیے یہ زندہ صالح شخص موجود شخص کے جا کر کے سامنے دعا کروانے کے وسیلے کی بات ہے. تو میرے بھائیوں قرآن مجید میں یہ آیات ہیں جو اس بات کی رہنمائی کر رہی ہیں کہ صالح زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کرنا یہ ایک نیک عمل ہے، ایک بہترین وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب یہ بڑی عجیب بات عام ہو گئی ہے کہ جو بھی ملے میرے لیے دعا کرنا. یہ تو پھر سب کی اہمیت ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ ہر ملنے جلنے والے سے میرے لیے دعا کرنا، نہیں، خاص لوگوں سے ملنے کی دعا کرنا جن کے بارے میں آپ سے امید ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے صالح بندے ہیں اور اللہ کے ولیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے. چنانچہ صحیح بخاری کی مشہور حدیث وہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اسی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ولی فرائض کا پابند ہوتا ہے، میرا ولی نوافل کا اہتمام کرتا ہے، فرائض کے اوپر مستحبات کو بھی کرتا ہے اور نوافل کرتے کرتے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے. اور آخر میں فرمایا لئن سألنی لأعطینہ، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ میری پناہ ڈھونڈتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں. تو یہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، فرائض اور نوافل کے پابند ہیں، اہتمام کرتے ہیں. ایک شخص فرائض نہیں پڑھتا، رمضان کے فرض صوم نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، مال رکھا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا اور اس سے کہو میرے لیے دعا کرنا، تو یہ تو مذاق ہو گیا. ہر کسی سے دعا کی درخواست نہیں کرنا، اس کی اہمیت ہے اور نیک لوگوں سے جس کی نیکی کے بارے میں آپ کو اچھا گمان ہو اس سے دعا کی درخواست کرنا. تو میرے بھائیو قرآن پاک سے کچھ دلائل تھے. اب آپ حدیث کے دلائل جو ہے شیخ محترم سے سنیں کہ نیک لوگوں سے دعا کا وسیلہ لینا یہ حدیث میں کیسے اور کس طرح آیا. رہی ہے یہ کہ جائز وسیلوں میں سے ایک بہترین وسیلہ ہے نیک زندہ صالح اور نیک زندہ آدمی کی دعا کا وسیلہ، جس کی قرآنی آیات کی روشنی میں آپ نے کچھ سنا اور احادیث صحیحہ کے اندر، صحیح حدیث کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے اور دعا کرنے کی گزارش کیا کرتے تھے. چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر، لمبی حدیث ہے، ایک موقع پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہوں گے. 70,000 لوگ جنت کے اندر بنا حساب و کتاب، ان کا کوئی حساب و کتاب نہ، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ انہیں داخل کر دے گا. جب یہ خوشخبری سنی عکاشہ ایک جلیل القدر صحابی نے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم. عکاشہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالی سے دعا کر دیجئے، دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں سے کر دے. ذرا غور کرنے کی بات ہے. یہاں عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے، فرما دیجئے. نبی کی دعا کا واسطہ عکاشہ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقام و مرتبے کے وسیلے سے میں اللہ تعالیٰ سے میں بھی مانگتا ہوں کہ مجھے بھی 70,000 ملے. یہ نہیں کہا. تو یہاں عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے دعا کرنے کی ریکویسٹ اور گزارش کی اور اللہ کے رسول نے دعا کیا بھی. اللہ کے رسول نے کہا اللہم اجعلہ منہم، اے اللہ عکاشہ کو بھی ان 70,000 میں سے کر دے کہ یہ بھی بنا حساب و کتاب داخل.
تو یہاں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعد حیات زندہ تھے کہ نہیں؟ عکاشہ کے سامنے موجود تھے، اور عکاشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا واسطہ اور وسیلہ دے رہے ہیں۔ اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی نیک زندہ موجود آدمی کی دعا کا وسیلہ لینا جائز ہے، جیسا کہ عکاشہ رضی اللہ تعالی نے کہا۔ اسی طرح ایک دوسری مثال اور نمونہ سنیے۔ ایک عورت تھی، غالباً ان کا نام ام ظفر تھا، وہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کی بیماری ہے، اور یہ جب بیماری آتی ہے تو میں بڑی پریشان ہو جاتی ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا دے دے۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے مجھے شفا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان شئتی صبرتی ولکل جنہ وان شئتی دعوت اللہ ان یعافیک، اگر تم چاہو تو اس بیماری پر صبر کرو، انشاءاللہ اس بیماری پر صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، اور اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں۔ یہاں دلیل میں کیا بنا رہا ہوں کہ نیک زندہ موجود آدمی کی دعا کا وسیلہ۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اگر تم چاہو تو صبر کرو، اور اگر تم چاہو تو میں دعا کروں۔ تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیک ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں۔ چنانچہ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتے ہوں، لیکن کم سے کم جب مرگی آتی ہے، بیماری جب غالب آتی ہے تو میں ننگی ہو جاتی ہوں، آپ اتنا دعا کر دیجئے کہ میرا پردہ باقی رہے، میں ننگی نہ ہوں۔ اللہ کے رسول نے دعا۔ تو اس حدیث کے اندر جو صحیح بخاری کی روایت ہے ام ظفر کی روایت کے بارے میں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی نیک موجود زندہ آدمی کی دعا کا وسیلہ اور واسطہ لیا جا سکتا ہے۔ ایک تیسری مثال تفصیل کے ساتھ سنیے تھوڑی سی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ۔ ایک بدو دیہاتی آیا اور کہا راستے کٹ گئے، یہ پریشانیاں، جانور ہلا کر گھر برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی، سوکھا پڑا، اے محمد دعا کرو۔ وہ بدو صحابی نے کس کی دعا کا وسیلہ لیا بارش برسانے کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ خطبہ دے رہے تھے۔ حدیث کے اندر آتا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، ان کے ساتھ سارے صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھایا، اور فوراً گھٹا ٹوپ اندھیرا بدلی چھائے اور بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ بارش کی حالت میں اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ موجود صحابہ کرام نے نماز جمعہ ادا کی، اور پورے ہفتے بارش ہوتی رہی لگاتار۔ دوسرے ہفتے میں دوسرے جمعہ کو جب اللہ کے رسول ممبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، وہی صحابی یا دوسرے صحابی آئے اور کہا نہیں دیکھتے ہو راستہ سب کٹ گیا، جانور ہلاک ہو گئے، سیلاب ہو گئے، یہ وہ، آپ دعا کرو بارش ختم ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ یہ بارش ہمارے ارد گرد برسا دے جہاں بارش نہیں، اور ہمارے اوپر نہ۔ چنانچہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ یہ دعا کرتے ہی اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی، اور مدینہ سے بارش ختم ہو گئی فوراً، اور ان جگہوں پر جہاں بارش نہیں تھی، ٹیلوں وغیرہ پر آس پاس، وہاں بارش ہونے لگی۔ یہاں اس صحابی رسول نے کس کی دعا کا وسیلہ لیا؟ ایک سب سے بڑے نیک، سب سے زیادہ صالح زندہ موجود کی دعا کا وسیلہ۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک سال سوکھا پڑا، قحط سالی پڑی۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کی دعا کا وسیلہ لیا اور کہا صراحتاً عمر رضی اللہ عنہ کہ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، میں بارش برسوانے کی دعا کس سے کرتا تھا؟ کس کی دعا سے؟ کس سے دعا کرواتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور آج وہ نہیں ہے، چنانچہ ان کے چچا عباس بن مطلب کی دعا کا وسیلہ لے کر عباس بن مطلب رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے اور بارش ہوتی تھی۔ یہاں ذرا غور کرنے کی بات، اگر نبی کی ذات کا وسیلہ لینا جائز ہوتا، یا نبی کی قبر مبارک پر جا کر کے نبی کو پکار کے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں جب تھے دعا کرتے تھے، بارش ہوتی تھی، بارش کٹ جاتی تھی، آج بھی آپ دعا کیجئے بارش ہو، ہماری کھیتیاں سیراب، ہمارے جانور اس سے فائدہ اٹھائیں، ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آج کے ولیوں سے کروڑ گنا بڑے ولی تھے، جن کا رتبہ پوری امت محمدیہ کے اندر دوسرے رتبے پر ہے، عمر رضی اللہ عنہ، اور جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی، عمر رضی اللہ عنہ نے کس کی دعا کا وسیلہ لیا بارش برسوانے کا؟ عباس بن عبد المطلب، جو زندہ تھے، نیک تھے، موجود تھے۔ یہ نہیں ہوا کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جائیں اور آپ سے گزارش کریں یا آپ سے فریاد کریں
بارش برسانے. یہاں بہت سارے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اس حدیث میں بہت سارے لوگ دھوکہ دیتے ہیں. کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا وسیلہ لیا. عباس بن عبد المطلب کی ذات کا وسیلہ لیا. عباس بن مطلب کی ذات کا وسیلہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہیں لیا تھا. عباس کے کس عمل کا وسیلہ لیا تھا؟ عباس بن عبد المطلب کے ذریعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بارش برسنے کی دعا کروائی تھی. جیسے کہ اس بدو صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش برسوانے کی. تو اس حدیث پاک سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی نیک زندہ موجود آدمی کی دعا کو وسیلہ لیا جا سکتا ہے. اور نیک کون ہے، صالح کون ہے؟ جیسا کہ شیخ نے بتایا، سب سے پہلے توحید والا ہو، ارکان اسلام کا پابند ہو، حلال و حرام کی تمیز کرنے والا ہو، اور اللہ کے فرائض و نوافل کی ادائیگی کرنے والا ہو. اللہ تعالی ہم لوگوں کو انہی لوگوں میں سے بنائے. یہ ہوئی بات جائز وسیلے کی، جو کہیں تفصیل کہیں اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. اور مجھے امید بھی آپ لوگوں کے چہروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہر حق بات سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے سننے یا جاننے یا بتلانے کے لیے ہم جو اکٹھا ہیں، اس کے بدولت اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. آمین. آئیے موضوع سے متعلق ابھی وقت بھی ہے، اہم چیز اور سن لیں. وسیلے کے بہت سارے ایسے طریقے ہیں جو ناجائز ہیں. جب جائز وسیلہ میں نے سن لیا، اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ناجائز ہیں. تو وسیلہ کے ناجائز طریقے کون کون ہیں؟ بہت سارے ہیں. چند طریقے ہم شیخ سے. الحمدللہ یہ بات واضح ہو گئی کہ وسیلہ کے 3 بڑے بڑے جائز طریقے ہیں. ایک اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کا وسیلہ، دوسرے اپنے ایمان اور عمل صالح کا وسیلہ، اور تیسرے زندہ حاضر شخص کی دعا کا وسیلہ. یہ 3 وسیلے ہیں جو جائز ہیں اور جو دعا کی قبولیت کی امید کو بڑھاتے ہیں. میرے بھائیوں، اس کے علاوہ جو بھی ہیں ناجائز ہیں، لیکن جو مروجہ عام طور پر معروف ہیں وہ ناجائز وسیلے، 4 ناجائز وسیلے معروف ہیں جو عام طور پہ چلتے ہیں وسیلے کے نام پر. ایک تو ہے کسی شخص کی ذات کا وسیلہ، کسی کی ذات کا وسیلہ لینا. ذات کا وسیلہ مطلب اس کی قسم دلانا اللہ کو کہ اللہ فلاں بندے کا وسیلہ لیتا ہوں، یعنی اس کی قسم دلاتا ہوں اس کی وجہ سے تو میرا یہ کام کر دے. یہ ناجائز اور حرام ہے. اسی طرح سے دوسرا وسیلہ ہے کسی کی عظمت اور مرتبے کا حوالہ دینا، فلاں کے جاہو منصب کا وسیلہ، جاہو مقام کا، جاہو مرتبے کا وسیلہ. تو پہلا ہو گیا وسیلہ ذات کا وسیلہ، یہ ناجائز ہے. دوسرا وسیلہ جاہو منصب کا وسیلہ، یہ ناجائز ہے. تیسرا کسی کے حق کا وسیلہ کہ اللہ اس کا جو حق تیرے اوپر ہے اس کے وسیلے سے دعا ہے، تو یہ ناجائز وسیلہ ہے. اور چوتھا وسیلہ کسی غیر موجود، غائب یا مردہ کا وسیلہ لینا، کسی غیر موجود یا مردہ کا وسیلہ لینا، اس کی ذات کا وسیلہ لینا یا اس کی دعا کا وسیلہ لینا. مردہ کی دعا کا وسیلہ ہو چاہے غائب کی دعا کا وسیلہ ہو تو یہ بھی ناجائز وسائل میں سے ہے. تو کتنے ناجائز وسائل ہو گئے؟ 4 ناجائز وسائل. کسی کی ذات کا وسیلہ، کسی کے مقام و مرتبے کا وسیلہ، کسی کے حق کا وسیلہ، اور غائب یا مردے کی دعا کا وسیلہ. یہ 4 وسیلے ناجائز ہیں. اب ایک ایک کی آپ تفصیل مختصر طور پر سن لیں، کچھ تھوڑا سا وقت ہے اس میں تو تھوڑی تفصیل سن لیں. پہلا ہے کسی کی ذات کا وسیلہ لینا، یہ ناجائز ہے. شیخ سے ذات کا وسیلہ، اللہ تعالی کے علاوہ اللہ کی ذات کا وسیلہ، اللہ کی خوبیوں کا وسیلہ، اللہ کی صفتوں کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے. اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کی ذات کا وسیلہ، جیسے کسی نبی کا وسیلہ، کسی ولی کا وسیلہ، کسی شہید کا وسیلہ، کسی غازی کا وسیلہ اپنے مقصود کے طلب کے لیے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. دعا کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن کسی ذات کو، کسی غازی یا شہید کی ذات کو یا اس کے رتبے مقام کو وسیلہ بنانا اللہ کے رسول ثابت ہے. جس طرح نماز اور روزہ عبادت ہے، ایسے وسیلہ بھی عبادت ہے. وسیلہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت کے اندر اپنی طرف سے نہ ہم کچھ گھٹا سکتے ہیں اور نہ کچھ بڑھا سکتے ہیں. تو کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں کوئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو رد اور ٹھکرا دینے کے لائق ہے.
اور دوسری جگہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل کیا ہے؟ مردود، چھوڑ دینے اور ٹھکرا دینے کے لائق ہے۔ تو وسیلے میں بھی اگر قرآن کریم سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل یا صحیح حدیث سے، قول و فعل سے، تقریر سے کسی کی ذات، کسی مخلوق کی ذات، کسی مخلوق کے رتبے اور مقام کو واسطہ اور وسیلہ بنانے کا ثبوت ملتا ہے علی الراس والعین تو ہم قبول کر لیں گے۔ لیکن اگر قرآن مقدس سے یا اعمال رسول سے، سنت رسول سے، حدیث رسول سے اگر کسی کی ذات، کسی مخلوق کی ذات یا اس کے رتبے مقام کا وسیلہ بنانے کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو ہم اس کو نہ مانے ہیں اور نہ مانیں گے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے قرآن سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں، اور ایک مسلمان محب رسول کے لیے سنت رسول سے بڑھ کر کے کوئی خزانہ نہیں۔ کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ تو قرآن و حدیث میں کسی ذات کا وسیلہ لینے کا ثبوت نہیں ملتا، اسی لیے سارے علماء حق نے اس چیز کو بدعت قرار دیا ہے اور شرک قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ سارے اماموں نے بھی۔ چنانچہ میرے بھائی اور ساتھیوں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کون اور معاف کریں تو ایک بات اور کہہ دوں، وہی لوگ ناجائز وسیلہ استعمال کرتے جو کہتے ہیں میں امام شافعی کا مقلد ہوں، میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، میں امام مالک کا مقلد ہوں، میں یوسف کا مقلد ہوں، میں ظفر کا مقلد ہوں، میں نقشبندی ہوں، میں سہروردی ہوں، میں چشتی ہوں، میں قادری ہوں۔ یہ چشتی اور قادری اور سہروردی سارے لوگ جتنے ہیں یہ سب فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی پیروی کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو قرآن و حدیث کو اپنا منہج بناتے ہیں، قرآن و حدیث کو سارے اعمال کے لیے ضابطہ اور اصول بناتے ہیں، اور قرآن حدیث کو سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق سمجھتے ہیں، وہ ان سارے وسیلوں سے دور رہتے ہیں۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سن لو میرے بھائیوں ساتھیوں، اور امام یوسف جو ان کے شاگرد ہیں، کس کے شاگرد ہیں؟ امام ابو حنیفہ، امام یوسف علیہ السلام نے کسی کی، اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی ذات کے وسیلے کو ناجائز اور مکروہ کہا ہے۔ حوالہ اگر جاننا چاہتے ہیں تو حوالہ لے لیجئے، کہتے ہیں لا ينبغي لأحد ان يدعو الله الا به والدعاء المودون فيه والمأمور به ما استفيد من قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها۔ در مختار اور اس کا جو حاشیہ ہے رد مختار، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 568، یاد کر لیجئے گا۔ در مختار جس کا حاشیہ ہے رد مختار، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 568۔ البحر الرائق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 235، اس کے اندر کہا ہے ان لوگوں نے کہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کو اس کے اسماء حسنہ کے علاوہ کسی اور واسطے سے پکارے، اور جس دعا کی اجازت اور حکم ہے وہ وہی ہے جس کا ثبوت آیت کریمہ میں ہے للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها۔ چنانچہ سارے ائمہ اعظام کے ہاں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کسی بھی مخلوق کی ذات کا واسطہ اور وسیلہ لینا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، شرکیہ یا بدعتی وسیلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب آئیے سنیں کسی کے رتبے اور مقام کا وسیلہ، کسی کے رتبے اور مقام کا وسیلہ فضیلۃ الشیخ عبدالہادی مدنی حفظہ اللہ۔ ابھی آپ نے سنا کہ کسی بھی عبادت کے ثبوت کے لیے یا کسی بھی شرعی معاملے کے ثبوت کے لیے کتاب و سنت سے اس کا ثبوت ضروری ہے، اس کے بغیر اسے ہم نہیں اپنا سکتے ہیں۔ کتاب و سنت سے ثبوت کے بغیر کوئی بھی عبادت ہم نہیں اپنا سکتے۔ تو اسی طرح سے آپ کے جاہ و مقام کا وسیلہ لینا یہ بھی کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام زندگی بھر دعائیں کرتے تھے اور ان کی دعائیں کتابوں میں نقل ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے، قرآن پاک میں انبیاء کی دعائیں موجود ہیں، لیکن کسی بھی دعا میں کسی کی جاہ کا، مرتبے کا وسیلہ لینا نہیں ثابت ہے۔ آج آپ سنتے ہیں جب کوئی دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں آمین بجاہ النبی الامین۔ یہ بجاہ النبی الامین جو کہہ رہے ہیں، جاہ یہ
کہیں بھی ثابت نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے بنایا ہے، اس لیے یہ وسیلہ جائز نہیں ہے۔ جائز ہونے کے لیے کتاب و سنت سے ثبوت ضروری ہے۔ تو اگر کہیں تو آمین آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین ٹھیک ہے، لیکن آمین بحب النبی الامین آپ کہہ سکتے ہیں، نبی کی محبت کا وسیلہ، بطاعت النبی الامین کہہ سکتے ہیں، لیکن بجاہ النبی الامین جہاں کہتے ہیں، بجاہ سید المرسلین جہاں کہتے ہیں دعاؤں میں، تو یہ ناجائز وسیلہ ہے اور یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اور جو لوگ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے توسلوا بجاہی فإن جاہی عند اللہ عظیم، کہ میرے جاہ و مرتبے کا وسیلہ لو، میرا جاہ و مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، تو یہ حدیث بے اصل ہے، یہ حدیث کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہے۔ اور اس کو جو ہے علامہ محمود آلوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سے دیگر اہل علم نے، یعنی بہت سارے، امام ابن تیمیہ نے مجموع فتاوی میں، اسی طرح سے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں علامہ البانی نے، اور اسی طرح سے اور دوسرے اہل علم نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث بے اصل ہے، بے اصل ہے، اس کی کوئی سند نہیں ملتی ہے، اس کی کوئی سند نہیں ملتی، اور جو حدیث بے اصل ہو، بے سند ہو، اس کا کوئی سر پیر نہ ہو، اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کی ہے، اس لیے جو چیز ثابت ہوگی وہ حفاظت صحیح طریقوں سے ہم تک پہنچے گی، اس لیے ثابت چیزیں صحیح طریقوں سے پہنچیں گی، لہذا اس حدیث کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، اور بجاہ نبی، جاہ نبی کا یا جاہ ولی کا یا کسی اور کے بھی جاہ و مرتبے کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا ہے، یہ ناجائز وسیلوں میں سے ہے۔ اگلا ہے ناجائز وسیلہ کسی مخلوق کے حق کا وسیلہ، اسے آپ کسی مخلوق کے حق کا وسیلہ ایک مسئلہ ہے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، الہی بحق نبی بنی فاطمہ کی برقول ایما کنی خاتمہ، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ فاطمہ کی اولاد کے حق کے طفیل ایمان کے لفظ پر میرا خاتمہ کر دے۔ کیا رائے ہے آپ لوگوں کی اس وسیلے کے بارے میں؟ پھر سے سنیے، اے اللہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد کے حق کے صدقے یا طفیل ایمان کے لفظ پر میرا خاتمہ کر۔ کیا رائے آپ لوگوں؟ کس سے دعا کر رہا ہے یہ شاعر؟ کس کو واسطہ وسیلہ بنا رہا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی اعلی اولاد کی ذات کا، وہ مخلوق ہے کہ نہیں؟ مخلوق ہے کہ نہیں؟ اور کسی بھی مخلوق کے حق کا وسیلہ لینا یہ جائز نہیں ہے میرے بھائی ساتھیوں۔ چنانچہ اس کی مثال یہ ہے، کوئی کہے اللہ تجھے تیرے نبی کے حق کا واسطہ دلاتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے، یا فلاں ولی فلاں بزرگ کے حق کے وسیلے سے میں اولاد مانگتا ہوں تو مجھے دے دے۔ کسی مخلوق کے حق کا وسیلہ، کیا اللہ تعالی پر لازم ہے کسی کے حق کو مانے؟ کہ اللہ مختار کل ہے، ہم اللہ کو کسی چیز پر مجبور کر سکتے ہیں؟ چنانچہ یہ کہنا کہ میں نبی کے حق کے صدقے میں، ولی کے حق کے صدقے میں، فلاں کے ذات کے حق کے صدقے میں میں تجھ سے یہ چیز مانگتا ہوں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ حرام وسیلوں میں سے ہے۔ وسیلے کی یہ صورت یعنی کسی کے حق کا وسیلہ نہ قرآن کے اندر موجود ہے اور نہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ البتہ کچھ ضعیف روایتیں یا موضوع روایتیں جو من گڑھت ہیں، بے سر و پا کی ہیں، اس کے اندر اس چیز کا ذکر ہے بے حق جاہ فلاں، بے حق جاہ فلاں، اس طرح۔ لیکن میرے بھائیوں ساتھیوں، عبادات توقیفی ہیں، اور عبادت کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ثبوت قرآنی آیات یا صحیح احادیث رسول سے ملے، ہے بات کہ نہیں؟ ان چیزوں میں کسی ضعیف روایت کو، کسی من گھڑت روایت کو ہم بنیاد نہیں بنا سکتے ہیں۔ ضعیف اور موضوع روایت کے ذریعے سے ہم کسی ایسی عبادت جس کا ثبوت نہ ہو ہم اس کو ثابت کریں، یہ جہالت پر مبنی ہے۔ تو کسی مخلوق کے حق کا وسیلہ لینا نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ حدیث رسول سے ثابت ہے۔ سارے علماء کا اس بات پر اتفاق بھی ہے۔ خاص طور پر علماء احناف نے فقہ حنفی کے بڑے بڑے قابل احترام، قابل عزت، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، بڑے بڑے علماء نے کسی مخلوق کے حق کے وسیلے لینے کو غیر شرعی وسیلہ، ناجائز وسیلہ اور حرام وسیلہ کہا ہے۔ کس چیز کو حرام کہا ہے؟
کسی مخلوق کے حق کو وسیلہ اور واسطہ بنانا اپنی مصیبت دور کروانے کے لیے، دعا کرنے کے لیے۔ چنانچہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فقہ حنفی مذہب کی جو فقہ ہے اس میں سب سے زیادہ ان کے یہاں قابل اعتماد کتاب جو ہے وہ کون سی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کون سی ہے؟ ہدایہ یہ فقہ حنفی میں سب سے قابل اعتماد کتاب مانی جاتی ہے۔ ہدایہ کے اندر یہ بات مذکور ہے، یکرہ ان یقول الرجل فی دعائہ بحق فلان اور بحق انبیائک ورسلک لأنہ لا حق لمخلوق علی الخالق۔ ہدایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 431 432 پرنٹنگ پریس دارالمعرفہ بیروت طباعت 1 سن 1410 ہجری میں مطابق سن 1990 ہجری میں یہ پرنٹ ہوئی ہے۔ ہدایہ جو فقہ حنفی کے سب سے قابل اعتماد، بلکہ کچھ لوگوں نے اس کتاب کے بارے میں غلو کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا الہدایہ کل قرآن، ہدایہ قرآن کی طرح، توبہ توبہ استغفر اللہ، جس بھی انداز سکھاؤ۔ تو ہدایہ کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر ہے کہ کسی نبی اور رسول یا کسی اور کے حق کے وسیلے سے دعا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ خالق پر کسی مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے، خالق پر کسی مخلوق کا کوئی حق نہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے، یہ صرف ہدایہ کے اندر نہیں، بہت ساری کتابوں کے اندر ہے کہ کسی مخلوق کے حق کو وسیلہ واسطہ نہیں بنا، مکروہ ہے۔ اور فقہ حنفی میں مکروہ حرام کے برابر ہے۔ جس طرح حرام کیا کرنے والے کو عذاب دیا جائے گا، اسی طرح ان کے ہاں جو فقہی اصطلاح ہے مکروہ حرام کے بارے میں ہے، گویا ان کے ہاں کیا ہے؟ حرام ہے کسی مخلوق کی ذات کو حق اور وسیلہ بنانا۔ اسی طرح ایک کتاب جو سارے مدارس میں، ہندوستان اور پاکستان کے اکثر مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، فقہ کی مشہور کتاب ہے، سارے لوگ جانتے ہوں گے، جو ہمارے حنفی بھائی مدرسوں میں پڑھے ہوں گے جانتے ہوں گے، قدوری فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک حنفی عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں، اور حوالہ بھی میں بتلاتا ہوں، المسألہ بخلقہ لا تجوز لأنہ حق للخلق علی الخالق فلا تجوز وفاقا۔ کسی مخلوق کے وسیلے سے دعا کرنا، سنیے گا، کسی مخلوق کے وسیلے سے دعا کرنا متفقہ طور پر ناجائز ہے، کیونکہ کسی مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے۔ اور یہ حوالہ، یہ جو میں نے حوالہ ذکر کیا ہے وہ قدوری قدوری ہے، اور اسی طرح دور مختار وغیرہ کے اندر مکروہ حرام کے معنی میں۔ چنانچہ وسیلہ ممنوعہ کی جو تینوں صورتیں ذکر کی گئیں اسلام کے خلاف ہیں، اور ایسے عمل ہیں جو یا بدعت ہیں یا بدعت کا دروازہ کھولنے والے ہیں، یا شرک ہیں یا شرک اکبر کے دروازے تک لے جانے والے ہیں۔ اسی صورتوں میں ایسی چیزوں سے ہمیں کلی طور پر پناہ مانگنا چاہیے، اور کلی طور پر ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے نبی کے حق کے توفیل میں، فلاں کے حق کے توفیل میں بجاہل فلاں۔ اور شیخ نے بیان کیا کہ وہ جو من گھڑت حدیث آتی ہے کہ اللہ من اتوسل الیک بجاہ النبی ہے، یہ من گھڑت روایت ہے۔ اور آگے سنیے، غیر موجود زندہ یا کسی مردہ کی دعا کا وسیلہ، غیر موجود زندہ یا کسی مردہ کی دعا کا وسیلہ لینا شریعت کے اندر کیسا؟ الحمدللہ میرے بھائیوں، پروگرام انشاءاللہ قریب ہی میں ختم ہو جائے گا، یہ آخری مضمون ہے، اور اس کے بعد وسیلے سے متعلق جو شبہات ہیں انشاءاللہ اگر آگے کبھی توفیق رہی، اللہ نے موقع دیا تو اس کے سلسلے میں مستقل پروگرام کیا جائے گا، کیا شبہات ہیں اور کن چیزوں کو وہ دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ آخری وسیلہ جو مروجہ صورتوں میں ہے اس کو وسیلہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے، وہ سیدھے غیر اللہ سے دعا ہے۔ جیسے جو لوگ کہتے ہیں یا علی مدد یا حسین مدد، جب پکارتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ علی رضی اللہ عنہ کو مدد کے لیے کیوں پکارتے ہو، تو کہتے نہیں ہم ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ہمارا یہ کام کروا دیجئے، اللہ سے ہمیں مدد کروا دیجئے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ وسیلہ ہے ہی نہیں، یہ سیدھے غیر اللہ سے دعا ہے، یہ غیر اللہ سے دعا ہے، اور یہ شرک سری ہے، کھلم کھلا شرک ہے، اور اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان لڑائی تھی، اسی پر پوری لڑائی تھی۔ چنانچہ آپ قرآن پاک پڑھیں، اور اگر آپ سیرت النبی کی کتاب پڑھیں
کہ جس میں جاہلیت کے حالات بیان کیے گئے کہ جاہلیت میں کیا تھا. جیسے الرحیق المختوم سیرت النبی کی کتاب ہے شیخ سیف الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور انہی کی دوسری مختصر کتاب ہے تجلیات نبوت. ان کے شروع میں شیخ نے بیان کیا ہے کہ جاہلیت میں کون سی برائیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ان میں اختلاف تھا. تو اس میں آپ نے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ حج کرتے تھے، وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، وہ لوگ اللہ سے دعائیں کرتے تھے، وہ اللہ کو خالق و رازق مانتے تھے، لیکن وہ لوگ بس اسی وسیلہ کے نام پر وہ غیر اللہ سے دعائیں کرتے تھے. وسیلہ کے نام پر وہ سمجھتے تھے، کیا کہتے تھے، ہا اولئک شفعاؤنا عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دیں گے. وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی اس لیے عبادت کر رہے ہیں ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے. تو یہ غیر موجود جو سامنے نہ ہو، جیسے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی وسیلہ لیے بغیر کسی چیز کا ذریعہ جو جائز اور تجربے کا ذریعہ، جیسے موبائل سے فون سے کہیں آپ میرے لیے دعا کی درخواست کرو، تو آپ گویا موجود ہو گیا سامنے ہو آپ کے، آپ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں، وہ سنا رہے ہیں اس کو. لیکن آپ موبائل بھی نہ ہی کوئی چیز نہیں ہو، ڈائریکٹ ایسے کہہ رہے ہیں آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے کہ اے ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب، ہماری گاؤں کے مسجد کے امام صاحب، وہ سن پائیں گے وہاں بیٹھ کر کے آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو. تو یہ جائز نہیں ہے. گویا اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بات وہاں بیٹھے سن رہا ہے، ہندوستان یا اپنے کسی دنیا کے کسی کونے میں وہ موجود ہے. تو کسی غائب شخص سے دعا کروانا، ایسے کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کرو حالانکہ وہ سامنے نہیں اور نہ ہی سنانے کا کوئی ذریعہ ہے، تو یہ میرے بھائیوں یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ کھلا شرک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہر قسم کے شرک سے، چھوٹے بڑے شرک سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وسیلہ کے نام پہ جو گمراہیاں پائی جا رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اگر ہم سے کچھ ہو چکا ہے تو اللہ تعالی اسے معاف فرمائے، اور ہم یہ عہد کریں کہ ہم آئندہ اس طرح کی غلطیوں میں نہیں پڑیں گے، کیونکہ توبہ کے لیے شرط ہے کہ آدمی اسے چھوڑ دے، اس پہ شرمندہ ہو اور عزم کرے کہ آئندہ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی صحیح وسیلہ کو استعمال کی توفیق شیخ نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اس طرح کا پروگرام پسند آیا ہے تو اطلاع دیں گے تاکہ غیر شرعی وسیلے کے تعلق سے جو شبہات ہیں ان کو بھی آپ لوگوں کے سامنے دلائل کی روشنی میں بیان کیا سکے. اور وسیلے کے متعلق ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، کیا مردے سنتے ہیں. تو اگر آپ لوگ چاہیں گے تو انشاءاللہ اگلے ماہانہ پروگرام میں، کسی ماہانہ پروگرام میں اس طرح اس موضوع کو مکمل طور پر بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے سنانے کی توفیق سوال ہے، حدیث میں وسیلہ ایک خاص معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ کیا معنی ہے؟ حدیث میں جو جانتے ہاتھ اٹھائیں، جن کو موقع دیا جائے گا وہ جواب دیں گے. حدیث میں وسیلہ ایک خاص معنی میں استعمال ہوا ہے. 1 2 3 آدمی صرف یاد رکھے، سب کو بھول گیا؟ بالکل سب کو اٹھانا چاہیے. جو جانتے ہیں سب اٹھائیں بھائی. چلیں شیخ تیار کیجیے کسی